الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين الطيبين الطاهرين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وقال في موضع آخر: أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وقال في موضع آخر: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا فاتقوا الله. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قام وصام إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بزرگان محترم، اللہ رب العزت نے اس کائنات میں انسانوں کو وجود بخش کر انسانوں کو بھلے برے کی تمیز سکھلا کر انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے ذریعے اور کتابوں کے نازل کرنے کے ساتھ ساتھ ساری دنیا کے انسانوں کو بھلے برے کی تمیز سکھلائی ہیں، محض اس لیے کہ اللہ رب العزت اس کائنات کے اندر اچھائی کو دیکھنا ہی پسند کرتے ہیں. لیکن چونکہ اللہ کی مصلحت ہے اور اللہ کا نظام ہے، اور نظام کائنات کل کا کل، تمام کا تمام یہ اللہ ہی کی مرضی سے چلتا ہے. اس میں کسی انسان کے، کسی فرشتے کے، کسی جن کے، کسی اور شخصیت کے، یہاں تک کہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی ذات کا بھی عمل دخل نہیں ہوتا. محض اللہ تبارک و تعالی اپنی مرضی سے اس کائنات کو چلاتے ہیں. اسی رب کی مرضی یہ ہے کہ چند مواقع بندوں کو ایسے دیے جائیں جس سے بندے اپنی غفلت میں کیے ہوئے غلط اعمال اور غلط کاموں سے وہ توبہ کر سکے، جس کے ذریعے سے اور جن کے وسیلے سے وہ میرا تقرب حاصل کرے، میرے قریب آ سکے، تاکہ میری رحمت کی چادر ان کے اوپر مزید نچھاور ہو جائے. رب العالمین کی ذات ارحم الراحمین ہے، اس لیے بندوں کے لیے اللہ تبارک و تعالی مواقع عنایت فرماتے ہیں. اور یہ جو موقع اللہ تبارک و تعالی نے عنایت فرمایا ہے، جسے ہم رمضان شریف کہتے ہیں، ابھی ہم سوچ رہے تھے کہ رمضان آئے گا آئے گا آئے گا، رمضان آ گیا، اور اتنی جلدی جو ہے ہمارے ہاتھوں سے چلا جا رہا ہے کہ آج آپ کا جو ہے 22واں روزہ ہو گیا. یعنی 2 عشرے تو یوں ہی ختم ہو گئے، تیسرا عشرہ بھی اب ہمارے ہاتھوں سے نکلنے کے قریب ہے. اجلت دیکھیے، ابھی ہم سوچ رہے تھے رمضان آئے گا، پھر سوچے کہ رمضان آ رہا ہے، اور رمضان آ بھی گیا اور اب جا بھی رہا ہے. برکت، خیر، رحمت اللہ کی اس مہینے کے اندر جو ہے خصوصی طور پر نازل ہوتی ہے. یہ رمضان، اس کا نام جو ہے رمضان رکھا گیا ہے، اور یہ کسی دنیا کے انسان نے نام نہیں رکھا رمضان کا. جیسے مہینوں کے ہم دوسرے اور زبانوں کے اندر نام دیکھتے ہیں،
فلاں مہینہ فلاں مہینہ فلاں مہینہ وہ انسانوں کے اپنے رکھے ہوئے ہیں. خود اسلامی مہینے محرم سے لے کر رمضان کو چھوڑ کر جتنے مہینے ہیں وہ سارے کے سارے مہینے بزرگ اور دوستوں وہ عربوں کے رکھے ہوئے ہیں. یعنی 11 مہینوں کے نام عربوں نے رکھے ہیں، لیکن رمضان کے مہینے کا نام اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود رکھا ہے. فضیلت اس کی جو ہے کتنی ہے کہ 11 مہینوں کے نام عربوں نے رکھے. ربیع الاول، ربیع الاخر، جمادی الاول، جمادی الاخر، رجب المرجب، شعبان المعظم، محرم، سفر، یہ سب عربوں کے رکھے ہوئے ہیں. لیکن رمضان کا مہینہ اور اس کا نام اللہ نے خود بذات خود جو ہے اپنی زبان سے اس کا نام رمضان رکھا ہے. اندازہ کیجئے، یعنی دلیل میں آپ کو جو ہے تو یہ بتلا رہا ہوں کہ کائنات بننے سے پہلے غالباً 7,000 سال پہلے قرآن مجید کی تلاوت خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے کی. اور آپ جب پڑھتے ہیں کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ جو آیت ہے اس کے اندر جو تذکرہ ہے تو وہ تذکرے کے اندر مفسرین نے لکھا ہے کہ قرآن مجید بیک وقت لوح محفوظ میں محفوظ کر دیا جا چکا تھا. یعنی اللہ نے اپنا کلام لوح محفوظ میں محفوظ کر دیا، اور اس کے بعد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائیں تو دنیا کی تربیت کے اعتبار سے 23 سال کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو مکمل فرمایا. تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی سب سے پہلے تلاوت کی تو اس وقت بھی یہ آیت شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، شہر رمضان، یہ رمضان کے مہینے کا نام اس آیت کے اندر اور ان پاروں کے اندر موجود تھا. اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ نے ہی اس مہینے کا نام رمضان رکھا ہے. کیا معنی ہے رمضان کے؟ رمضان عربی کے اندر کہتے ہیں، حضرت بیٹھے ہیں اور علماء جانتے ہیں رمضان یرمض، رمضان رمضانن عربی کے اندر کہتے ہیں جلانا، خاکستر کر دینا، مٹا دینا، جلا کر راکھ کر دینا. رمضان کے معنی یہ آتے ہیں، اور کتابوں کے اندر لکھا بھی ہے رمضان کی وجہ تسمیہ فَإِنَّهُ يَرْمُضُ الذُّنُوبَ، کہ رمضان کا مہینہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے، گناہوں کو جلا دیتا ہے، اس لیے اس کو رمضان کا نام دیا گیا ہے. بزرگ اور دوستو، رمضان نیکیوں کا گلدستہ سمجھیے، اس کو نیکیوں کا گلدستہ. آپ نے اس سے پہلے سنا ہوگا اور کتابی تعلیم میں اللہ قبر کو نور سے منور کرے حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کی فضائل رمضان لکھ کر امت پر بڑا احسان فرمایا. اس کی تعلیم گھروں میں بھی ہونا چاہیے، مسجد میں بھی ہونا چاہیے. تو آپ نے رمضان کے فضائل کے اندر سنا ہوگا کہ بھئی اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزانہ افطار کے وقت کتنے لوگوں کو آگ سے آزادی دیتے ہیں، خلاصی دیتے ہیں. اور یہ بھی سنا ہوگا کہ رمضان کا پہلا مہینے کا پہلا عشرہ وہ رحمت کا ہے، برکت کا ہے. دوسرا عشرہ اور یہ جو تیسرا عشرہ ہے یہ مغفرت کا ہے. مغفرت کے معنی ہے بخشش کے، یعنی اللہ بخشتا رہتا ہے. افطار کے وقت ایسے کئی لوگوں کی اللہ بخشش فرماتا رہتا ہے. اور آخر میں جب جو ہے لیلۃ الجائزہ ہوتی ہے، چاند رات جس کو کہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ شروع مہینے سے لے کر اب تک کے جتنے لوگوں کی بخشش کیا تھا اتنے برابر اس ایک رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے بخشش فرما دیتے ہیں. تو گویا رحمت خداوندی بہانہ می جویت، اللہ کی رحمت تو بہانے ڈھونڈتی ہے کہ بندوں کو جو ہے ان کی بخشش کی جائے، ان کی مغفرت کی جائے، ان کو معاف کیا جائے. اللہ بندے کا انتظار کرتے ہیں، ورنہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جیسے گناہ ہوتا ویسی پکڑ ہو جاتی. پچھلی قوموں کے اندر ایسا ہوا کہ گناہ کیا اور اس کی پکڑ ہو گئی، ان قوموں کی پکڑ ہو گئی. لیکن
اللہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں اس امت کے گناہوں کے اوپر بھی پردہ ڈال دیا ہے۔ آواز آسمان سے نہیں آئے گی اگر میں نے چوری کی ہے، آواز آسمان سے نہیں آئے گی اگر میں زناخوار ہوں، آسمان سے آواز نہیں آئے گی اگر میں نے کسی کی غیبت کی ہے، آسمان سے آواز نہیں آئے گی اگر میں چغل خوری کر رہا ہوں، آسمان سے آواز نہیں آئے گی اگر حرام کمائی کر رہا ہوں، آسمان سے آواز نہیں آئے گی اگر میری زبان غلط بول رہی ہے، اگر میرا دماغ غلط سوچ رہا ہے، اگر میرے ہاتھ غلط کر رہے ہیں، اگر میرے پیر غلط کر رہے ہیں، اگر میری زبان غلط چل رہی ہے، آسمان سے آواز نہیں آئے گی۔ پردہ ڈال رکھا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور اس کے بعد بندوں کو حکم دیا سارعوا الی مغفرۃ من ربکم۔ ارے گناہ ہو گیا، گناہ تم نے کر لیا، گناہ تم سے سرزد ہو گیا، مایوس مت ہو۔ گناہ کرنا نہیں چاہیے لیکن گناہ ہو گیا تو بندے کو خداوند عالم کی طرف سے اشارہ مل رہا ہے سارعوا الی مغفرۃ من ربکم، دوڑو اپنے رب کی مغفرت کی طرف۔ کیا مفہوم ہے؟ قرآن نے دوسری جگہ اس کی تفسیر بیان کی ہے، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ قرآن نے دوسری طرف اس کی تفسیر بیان کی ہے، یعنی توبہ کرو، توبہ کا دروازہ کھلا ہے، توبہ کا دروازہ جب تک کہ بندے کی سانس آخری یعنی نرخرے تک نہ آ جائے وہاں تک کہ بندے کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا ہے، اور اللہ اس کا انتظار کرتا ہے۔ میں نے یہ کہا کہ بندے کا انتظار کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کہ بندہ کب اللہ کی طرف مائل ہوتا ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا منشا قرآن و حدیث کے مطابق اقبال نے بیان کیا ہے کہ ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں۔ اللہ اقبال کو بخشے، ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائے کسے رہرو منزل ہی نہیں۔ ارے کوئی آتا ہی نہیں کہ ہم اس کو بخشے، اللہ کی رحمت انتظار کرتی ہے۔ یہ رمضان کا مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے توبہ کے لیے، مگر یہ مطلب نہیں ہے کہ رمضان ہی میں توبہ کی جائے۔ سب سے پہلے تو کہ مومن سے گناہ کبیرہ سرزد ہونا، یہ بعید از قیاس ہے، بعید از دور ہے، یعنی بہت دور کی بات ہے، یہ ہیہات کہ بندہ وہ کبیرہ گناہ کرے، مسلمان کبیرہ گناہ کریں، لیکن اگر کر لیا ہو گیا تو بھی مایوس ہونے کا کام نہیں ہے۔ در توبہ قیامت تک کھلا ہوا ہے، بندے کو اجلت کرنی چاہیے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ رمضان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک گلدستہ بنا کر دیا ہے، گلدستہ بنا کر دیا ہے۔ اب یہ گلدستے کا مطلب کیا ہو رہا آپ سمجھتے ہیں اچھی طریقے سے کہ گلدستہ جو ہوتا ہے اس میں طرح طرح کے پھول ہوتے ہیں، طرح طرح کے پھول ہوتے ہیں۔ رمضان کے اندر بھی اللہ نے طرح طرح کی نیکیوں کے گل کھلا رکھے ہیں۔ سحری سرکار نے فرمایا یہ عبادت تسحروا فإن فی السحر برکہ، سحری کیا کرو، سحری میں برکت ہے، حضور کا ارشاد ہے۔ تو سحری بھی عبادت، دن بھر روزے سے رہا، روزہ بھی عبادت، سحری کے بعد روزہ رکھنے کی اللہم اصوم غدا لک فاغفر لی ما قدمت وما اخرت، یہ مغفرت کی طلب اللہ سے، اے اللہ میں روزہ رکھتا ہوں کل کا، پس تو میرے لیے اس کو مغفرت کا ذریعہ بنا۔ تو مغفرت دعا مانگ لی، اللہ کا دربار کھلا ہوا ہے، اللہ ہمیشہ بندے کی سنتے ہیں۔ اب اس نے کہا ایسے وقت میں کہ ابھی اللہ کا دربار کھلا ہے، اور اللہ نے اللہم اصوم غدا لک فاغفر لی، اللہ نے سن لیا اور قبول کر لیا، بیڑا پار ہو گیا۔ عبادتیں دیکھیے اس کے اندر، رمضان کے اندر خدا کتنا مہربان ہے، اور کتنی عبادتیں اللہ نے دیا، اور کتنی چھوٹی چھوٹی باتوں پر اللہ نے مغفرت کا وعدہ کر لیا۔
سحری کھائی اس کو عبادت بنا دیا، روزہ رکھنے کی نیت کی اس کو عبادت اور مغفرت کا ذریعہ بھی بنا دیا، پھر آپ نے روزہ رکھا دن بھر، آپ نے اپنی زبان کو محفوظ کر لیا۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ روزہ صرف کھانے پینے اور نفسانی خواہشات سے بچنے کا نام نہیں ہے۔ روزہ فرمایا کہ آنکھ کا بھی روزہ ہے، آنکھ کا روزہ یہ ہے کہ آنکھ غلط نہ دیکھے، زبان کا بھی روزہ ہے، زبان کا روزہ یہ ہے کہ زبان غلط نہ بولے، پیروں کا بھی روزہ ہے، پیروں کا روزہ یہ ہے کہ غلط نہ چلے، ہاتھوں کا روزہ ہے، ہاتھ کا روزہ یہ ہے کہ ہاتھ غلط کرنے سے بچے، زبان کا روزہ ہے، زبان غلط بولنے سے بچے۔ یہ ساری چیزیں جتنے عوارضات ہیں، بدن کے جتنے اعضاء ہیں، ان تمام کا روزہ ہوتا ہے۔ اب یہ روزہ بھی جو ہے حدیث کے اندر اللہ کے نبی کا ارشاد ہے، الصوم جنہ، الصوم جنہ، روزہ عذاب سے بچنے کے لیے ڈھال ہے۔ ڈھال سمجھتے ہیں آپ؟ ایک سپاہی ہوتا ہے، اس کے ایک ہاتھ میں تلوار ہوتی ہے اور ایک ہاتھ میں ڈھال ہوتی ہے۔ تلوار تو چلاتا ہے لیکن جب وار کوئی کرتا ہے تو وہ ڈھال سے اس کے وار کو روکتا ہے۔ دیکھیے سرکار نے کتنے آسان طریقے سے اور کتنے جو ہے ہر ایک کی سمجھ میں آ جائے، کتنا بہترین ارشاد فرمایا کہ الصوم جنہ، روزہ عذاب سے بچنے کے لیے ڈھال ہے۔ قبر کے اندر اگر عذاب آتا ہے تو روزہ اس کی جو ہے بائیں جانب آ کر کھڑا ہو جاتا ہے کہ میاں ادھر سے کوئی گنجائش نہیں ہے آپ کو آنے کی، آتے ہوئے عذاب کو روزہ ٹال دیتا ہے۔ یہ شمتا اور یہ طاقت اللہ نے روزے کے اندر رکھی ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود حدیث قدسی کے اندر فرمایا، الصوم لی وانا اجزی بہ، سارے کام تو فرشتوں سے اللہ کرواتے ہیں۔ کرامن کاتبین لگا دیا، اچھا لکھنے والا بھی ہے، برا لکھنے والا بھی ہے، اور یہ لکھا لکھایا کب؟ کل قیامت کے میدان میں سب کے سامنے وہ کھلے گا، پھر میزان قائم ہوگی، ترازو لگے گا، جس کا نیکیوں کا پلڑا جھکے گا رحمت الہی سے اس کا بیڑا پار ہوگا، جس کی جو ہے نیکیوں کا پلڑا بھاری نہیں ہوگا، گناہوں کا پلڑا بھاری ہوگا، وہ اپنے آپ پر افسوس کرے گا۔ یا لیتنی، قرآن نے کہا یا لیتنی لم اوت کتابیہ یا لیتہا کانت القاضیہ، اس وقت بندہ ہائے افسوس کرے گا اور یہ کہے گا کہ کاش یہ نامہ اعمال میرا ملتا ہی نہ مجھ کو، یہ نامہ اعمال میرا سامنے ہی نہ آتا۔ تو سارے کام تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے سے کرا رہے ہیں۔ فرشتہ آسمان سے اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتے کو حکم ہوتا دیتا ہے، وہ بارش برساتا ہے۔ اناج اگانے کے لیے فرشتے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت سے ہر کام کے لیے ہواؤں پر مقرر کر رکھا ہے، سارے کاموں کے لیے۔ لیکن روزے کا جہاں پر بدلہ آیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا انا اجزی بہ۔ بعض محدثین نے اجزی بہ یعنی میں اپنے ہاتھوں سے روزے دار کو بدلہ دوں گا، انا اجزی بہ۔ بعض شارحین نے، بعض محدثین نے کہا انا اجزا بہ، روزے کے بدلے میں اپنے بندے کو میں خود اپنے آپ کو سپرد کر دوں گا۔ دونوں طریقے سے دیکھیے حدیث کے الفاظ اور محدثین نے اس کے اندر کیا کلام کیا ہے۔ روزہ رکھا تو اپنے ہاتھ سے بدلہ دوں گا، سمجھنے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ اگر ملک کا پنتھ پردھان یا ملک کا وزیر، ریاست کا وزیر اعلیٰ کسی کو اپنے ہاتھ سے کوئی چیز دے اور اس کے برخلاف کوئی دوسرا عام آدمی وہی چیز دے تو دونوں کے اندر زمین آسمان کا فرق ہو جاتا ہے۔ سمجھنے کے لیے کہہ رہا ہوں، ورنہ اللہ کی ذات کے لیے یہ کائنات کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ ایک لیسا کمثلہ شیء، اس کا تو فرمان ہے لیسا کمثلہ شیء، اس کے جیسی کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ جب اس کے جیسی نہیں ہے تو اس کے جیسا کام کرنے والا بھی کوئی نہیں ہوگا، اس کے جیسی عطا کرنے والا بھی کوئی نہیں ہوگا، اس کے جیسا معاف کرنے والا بھی کوئی نہیں ہوگا، اس کے جیسا دینے والا بھی کوئی نہیں ہوگا۔ لیس کمثلہ شیء۔
لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس عطا کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ بھئی ایک بڑا آدمی کوئی پرسکار کسی کو دے اور ایک چھوٹا آدمی جو ہے دے تو دونوں کے دینے کے اندر زمین آسمان کا فرق ہوگا، اس کی اہمیت ہوگی۔ اب اس طرح سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی کو اپنے ہاتھ سے بدلہ دے تو پھر وہ مالک الملک، دو جہاں کا بادشاہ ہے، شاہوں کا شہنشاہ ہے۔ اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ جب وہ پورے برہمانڈ کا، پورے سنسار کا، پوری کائنات کا جب وہ بادشاہ ہے تو اس کی عطا بھی کیسی ہوگی، وہ عطا بھی عطا ہوگی۔ اس لیے اس نے یہ رمضان کے مہینے کو اپنی عطا اور اپنے جو ہے دینے کا، بزرگ اور دوستو، امت کو ایک ذریعہ جو ہے دے دیا۔ کیا ہو رمضان کے مہینے میں کم سے کم جو ہے تم نماز کا اہتمام کر لو۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ ہر چیز اس کی عبادت۔ حدیث کے اندر آتا ہے تم تراویح پڑھتے ہو، تراویح کے ایک ایک سجدے کے بدلے میں اللہ کتنی نیکیاں دیتے ہیں۔ کتابوں کے اندر لکھا ہے 1500 ایک سجدے کی نیکی کتابوں میں لکھا ہے، حدیث کی بات نہیں کر رہا ہوں، کتابوں میں لکھا ہے۔ بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ ایک سجدے پر 1500 یا 15,000 نیکیاں اللہ تبارک و تعالیٰ دیتے ہیں۔ 40 سجدے صرف آپ تراویح کے اندر کرتے ہیں اور 17 جو رکعت آپ پڑھتے ہیں ان کے سجدوں کا جو ہے گنتی کر لیجئے کتنے سجدے آپ کے جو ہے پلوں میں جو ہے پڑھ رہے ہیں اور آپ کی ذات سے ادا ہو رہے ہیں۔ اقبال نے کہا تھا وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ ایک سجدہ بھی اگر اس کے دربار میں قبول ہو گیا ساری دنیا کے سامنے سجدے کرنے کی امت کو نوبت نہیں آئے گی۔ مسئلہ امت کا یہاں بگڑا ہے کہ امت نے اپنے رب کی عطا کو اور اپنے رب کی مہربانی کو اور اپنے رب کے فضل کو اور اپنے رب کے کرم کو سمجھا ہی نہیں۔ بے ایمانوں کے ساتھ صبح سے شام تک اٹھنا بیٹھنا رہنا سہنا، بے ایمانوں کے ساتھ جو ہے صبح سے شام تک کاروبار کرنا، بے ایمانوں کے ساتھ غیروں کے ساتھ، مجبوری ہے، ہمارا جو ہے ملک ہی ہے تو ظاہر بات ہے سب کے ساتھ رہنا ہے، سب کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے، تو اثرات تو ہوگے۔ لیکن اگر مومن کامل ہے، پاک باز پاک فطرت مومن ہے، اگر مومن وہ مومن کہ جس کو اللہ تبارک و تعالی نے اور اللہ کے نبی نے اپنا محبوب کہا ہے، اگر ایسا مومن ہے تو اس کا نور ایمان اس کی ظلمت پر بھاری ہوگا، اس کے کفر پر بھاری ہوگا، اس کے کفر کو آئینہ بتائے گا، اس کی ظلمت کو روشنی دے گا اس کا نور ایمان۔ ایمان کی کمزوری ہم اس کو نہیں سمجھ رہے ہیں۔ جب تک کہ رشتہ، درمیان میں بات آ گئی اس لیے بول رہا ہوں، جب تک کہ رشتہ بندے کا اپنے خالق، اپنے مالک، اپنے معبود، اپنے پالنہار، اپنے رب الارباب کے ساتھ مضبوط، مستحکم اور راسخ نہیں ہوگا، امت کے حالات نہیں بدلیں گے۔ آپ کچھ کر لیجئے، کچھ بھی کر لیجئے، ساری دنیا میں علم کا غلغلہ ہو جائے، ساری دنیا کی طاقتیں آپ کو میسر آ جائے، ساری دنیا کی پراپرٹی آپ کے حق میں آ جائے، ساری دنیا کی دولتیں سمٹ کر آپ کے قدموں میں آ جائے، ساری دنیا کی طاقتیں سمٹ کر آپ کے پلوں میں پڑ جائے، قسم خدا کی یہ ساری چیزوں سے حالات نہیں بدلتے، نہیں بدلتے، نہیں بدلتے۔ حالات بدلتے ہیں اللہ سے بندے کا رشتہ مضبوط ہونے سے۔ میرا نبی دنیا کے اندر تنہا آیا، خالی ہاتھ آیا،
باپ کا سایہ بھی سر سے اٹھ چکا تھا، یتیمی کے داغ سے آپ جو ہے دنیا میں آئے، دادا نے پرورش کی، چچا نے پرورش کی، کچھ نہیں تھا، لیکن پھر دنیا والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلا دیا کہ کچھ نہیں ہونے کے باوجود جب وہ نور ایمان سے منور ہو کر سماج، معاشرے اور ان کی برائیوں کے خلاف وہ جو ہے سینہ تان کر کھڑے ہوئے اور ان کو جو ہے ڈنکے کی چوٹ پر کہا کہ تم برائی کرتے ہو، یہ برائی تم کو ہلاک کر دے گی، جب یہ بات ان کو سمجھائی اور آپ کے نور ایمان سے وہ جب ظلمت کدے کے اندر پڑے ہوئے لوگ جب آپ کے نور ایمان کے سامنے آئے تو ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان فیض رسالت سے اور آپ کی چشم بینا اور آپ کے نور نظر سے بزرگ اور دوستو وہ روشنی مہیا ہوئی، اور وہ جو عبد اور معبود کا، خالق اور مخلوق کا، بندے اور خدا کا جو رشتہ ٹوٹا ہوا تھا، سرکار نامدار کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اس رشتے کے اندر مضبوطی آئی، وہ رشتہ پیوست ہوا، وہ رشتہ جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ مضبوط ہوا۔ تو پھر بزرگ اور دوستو میری نبی کی 23 سالہ زندگی کا یہ قلیل سے قلیل دور ہے، کہاں حضرت نوح کی 950 برس کی تبلیغ، کہاں حضرت آدم علیہ السلام کا اتنا لمبا عرصہ، کہاں حضرت شیش، حضرت ادریس، حضرت موسیٰ کی، اور ادریس اور شعیب اور سلیمان کی یہ ساری قد و کابشیں جو لمبی لمبی عمروں کے ساتھ ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ کل قیامت کے دن کسی نبی کے جھنڈے کے نیچے 10 لوگ ہو گئے، کسی کے پیچھے 9 ہو گئے، کسی کے پیچھے 8 ہو گئے، 100 ہو گئے، اور کوئی تو ایسا بھی ہوگا کہ جس کے پیچھے کوئی نہیں ہوگا، لیکن میرے نبی کی جہاں بات آئے گی تو امتیں اتنی میرے نبی کے لوا جھنڈے کے پیچھے ہوگی جو انگنت ہوگی۔ یہ میں نقطہ اس لیے پیش کر رہا ہوں آپ کو کہ آپ سمجھیں کہ جب تک کہ بندے کا رشتہ اپنے معبود سے، اپنے پالنہار سے، اپنے خدا سے، اپنے اللہ سے مضبوط نہیں ہوگا، حالات نہیں بدلے گے، چاہے ساری دنیا کی طاقتیں آپ اپنے پاس جمع کر لیں۔ دیا ہے اللہ نے موقع اپنا رشتہ اللہ سے مضبوط کرنے کا۔ یہ رمضان بندے کا رشتہ اللہ سے مضبوط کرنے کے لیے امت کو دیا گیا ہے، تو اس کی سحری بھی جو ہے عبادت، اس کا روزہ بھی عبادت، اس کی تراویح عبادت، اس کا رات کو جو ہے کھڑے ہو کر قرآن کی تلاوت کرنا، دعائیں مانگنا، یہ ساری کی ساری عبادتیں۔ پھر اس کے علاوہ اعتکاف جیسی اہم عبادت، لیلۃ القدر جیسی اہم رات، اور لیلۃ الجائزہ جیسی اہم رات، کتنے میں نے کہا کہ عبادتوں کا گلدستہ ہے رمضان، عبادتوں کا گلدستہ ہے، کتنے گلدستے دے دیے اللہ نے۔ لیلۃ الجائزہ انعام کی رات، اس کا نام ہی ہے انعام کی رات، لیلۃ القدر قدر کی رات، 1000 مہینوں سے افضل، خیر من 1000 شہر۔ ایک رات شب قدر کی اگر کسی کو مل جائے مقدر سے تو گویا کہ اس نے 1000 راتوں کے برابر عبادت کر لیا۔ اب 25 سال کی عمر سے، 15 سال کی، 17 سال کی عمر سے، بلوغ کے بعد سے اگر اس کو جو ہے زندگی کے 60، 65، 55، 50 سال ملے اور 50 سال کی لیلۃ القدر اگر اس کو ملی تو اندازہ کیجئے آپ کو جو ہے کیلکولیٹ کرتے کرتے آپ کا کیلکولیٹر بھی جو ہے تو فیل ہوگا، اتنے مہینوں کی عبادت آپ کے اور میرے نامہ اعمال میں آئے گی۔ اس کے علاوہ ایک اور ہے عبادت، یعنی یہ تو ہے رمضان عبادتوں کا گلدستہ۔ اللہ نے انسان کی غذا جس طریقے سے ظاہری اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات کے اندر انسان کی غذا کا اہتمام کیا ہے، جسمانی غذا اس کو دی ہے، ایسے ہی روحانی غذا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو دی ہے۔ سرکار نے فرمایا بنی الاسلام علی 5، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، یعنی اسلام کے ارکان 5 ہے، یہ اس کی روحانی غذا ہے۔ یہ جو اسلام کے ارکان ہے بندے کی روحانی غذا ہے۔ تو اب پہلا ہے شہادت اللہ الہ الا اللہ،
توحید، توحید اللہ کو ایک ماننا، اس کے بعد جو ہے نماز کا قائم کرنا، اور تیسرے نمبر پر آتا ہے زکوٰۃ کا دینا، اور چوتھے نمبر پر آتا ہے روزہ، تیسرے پہ روزہ، چوتھے پہ زکوٰۃ، اور پانچویں پہ نمبر پر آتا ہے حج۔ یہ انسان کی روحانی غذائیں ہیں۔ میں رمضان کا تذکرہ اگر نہیں کرتا تو تشنگی باقی رہتی۔ میرا اصل موضوع تھا کہ بھائی زکوٰۃ بھی انسانی روحانی غذا کا ایک ذریعہ ہے۔ قرآن نے حکم دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم فرمایا، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم۔ زکوٰۃ کے معنی ہے جیسے رمضان کے معنی ہے فإنہ یرمز الذنوب، کہ یہ گناہوں کو جلا دیتا ہے۔ زکوٰۃ کہتے ہیں تزکیے کو، تزکیہ کہتے ہیں پاکی کو۔ جس طریقے سے نماز سے، روزے سے اور رمضان کی عبادتوں سے قلب پاک ہوا تھا، روح کی غذا ملی تھی، ایسے ہی زکوٰۃ سے انسان کا مال بھی پاک ہوتا ہے۔ زکوٰۃ شریعت کا چوتھا رکن ہے۔ جس طریقے سے نماز کا انکار کرنے والا، روزے کا انکار کرنے والا، ایک ہے انکار کرنا اور ایک ہے عمل نہ کرنا، دونوں کے اندر فرق ہے۔ نماز نہیں پڑھا، گناہ کیا، عمل اس کا خراب ہے، اس کو بھگتنا پڑے گا، لیکن نماز کا انکار کر دیتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، ہے ہی نہیں نماز اس کے باہر کچھ، وہ اپنی زبان سے بھی نماز کا انکار کرتا ہے، تو علماء فرماتے ہیں، ہر فرقے کے علماء کہتے ہیں کہ اب وہ جو ہے فہو کافر، وہ خارج از اسلام ہے، اسلام سے نکل گیا۔ اب اگر اس کو جو ہے اسلام میں آنا ہے تو اس کو کلمہ پڑھنا پڑے گا، انکار کی صورت میں۔ عمل نہیں کیا تو گناہ ہوگا، فاسق اور فاجر ہے، لیکن انکار کر دیا تو کافر ہو گیا۔ ایسے ہی زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ کا انکار کرنے والا بھی کافر۔ اب زکوٰۃ ہے کیا؟ دیکھو اللہ کتنا مہربان ہے، دیا تو اللہ نے نا۔ اگر یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہوگی تو ایک مثال دے کر سمجھاتا ہوں۔ یہ جو زبان کے بول ہیں نا ہمارے کہ بھئی اللہ ہی سب کچھ کرنے والا ہے، بس اس سے دل کی دنیا آباد ہو جائے، ایمان مضبوط ہو جائے گا۔ دل کی دنیا مضبوط ہو جائے، اس سے آباد ہو جائے، اور یہ زبان کے بول دل کے اندر اتر جائے کہ اللہ ہی سب کچھ کرنے والا ہے۔ تو دیا تو اللہ نے، اور مانگ رہے بھی اللہ تبارک و تعالی۔ دیا اللہ نے، کافر بھی مانتا ہے، مشرک بھی مانتا ہے، اور اگر نہیں سمجھ میں آتی تو ایک مثال دیتا ہوں ہلکی سی۔ کاشتکار کسان زمین میں بیج ڈالتا ہے اور منتظر رہتا ہے، بار بار آسمان کی طرف دیکھتا ہے۔ کیوں؟ کہ اللہ کی طرف سے نظام برسات جاری ہوگا، چند چھینٹے پڑیں گے، زمین میں جائیں گے، زمین میں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر وہ نمی رکھی ہے، وہ دانے کو سڑائے گی، اور وہ دانے کی سڑان کے اندر سے پھر ایک کونپل نکلے گی، ایک پودا نکلے گا، ایک بڑا جو ہے وہ تناور درخت بنے گا، اور قرآن نے کہا کہ پھر اس کو جو ہے بھٹے لگے گے، بالیاں لگے گی، اور ایک ایک بالی کے اندر 100 دانے آئیں گے۔ گویا ایک بھٹے کے اندر 1000 2000 3000 دانے جو ہے لگے گے۔ یہ ایک دانہ زمین میں گیا اور وہ سڑا گلا کونپل بنا اور ایک درخت بن کر ایک بھٹا تیار ہوا۔ ایک آم کا درخت ہے، ہزاروں آم اس کی ٹہنیوں پر، شاخوں پر لگے ہیں، ایک آم کا بیج جو ہے زمین میں گیا۔ تو کسان جو ہے، چاہے وہ ناستک ہو، دہریہ ہو، خدا کا منکر کسان بھی اگر ہے، کافر اور مشرک تو ٹھیک چھوڑیے، دہریہ، ملحد، ناستک جس کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں، جو خدا کو ہی نہیں مانتا، وہ بھی جب دانہ زمین میں ڈالتا ہے تو وہ بھی اللہ کی طرف جو ہے نگاہ اٹھا کر دیکھتا ہے کہ کب برسات برسے گی۔ یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام کہ اللہ ہی کرنے والے ہیں، ہر ایک آدمی اس کو مانتا ہے۔ اب زکوٰۃ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال دیا، اب مال دینے کے مختلف جو ہے انداز ہے اللہ کے۔
کوئی کارخانہ چلا رہا ہے، کوئی مزدوری کر رہا ہے، کوئی ٹیلرنگ کر رہا ہے، کوئی اور کیا کام کر رہا ہے. یہ ساری چیزیں اسباب ہے. اسباب کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو روزی جو ہے تو اللہ نے رکھی ہے، وہ روزی مل رہی ہے. اور یہاں روزی بھی جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندے کو دونوں چیزیں دے دی ہے. ایک تو اس کا مقدر بنا دیا، لیکن مقدر کو بتا دیا کہ مقدر بھی محنت کے ساتھ ہوتا ہے. مقدر دو طریقے ہیں. بعض لوگ سستی اور غفلت سے مقدر کی آڑ لیتے ہیں، یہ بہت بڑا جو ہے وہ دھوکہ ہے. ہم یہ مانتے ہیں کہ جو ہوگا تقدیر میں وہی ہوگا، یہ یقین ہے، یہ ایمان ہے، اس سے ہٹ کر ہو ہی نہیں سکتا. لیکن مقدر بنانے والے نے، تقدیر بنانے والے نے تقدیر بنا کر دو طریقے سے بندے کو اس کا متحمل بنا دیا. ایک تقدیر تو وہ ہے کہ کچھ نہیں کرے گا پھر بھی اللہ کو دینا منظور ہے، اللہ دے گا. اور ایک تقدیر وہ ہے، اس کو کہتے ہیں تقدیر مبرم. اور ایک تقدیر وہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقدیر تو بنائی کہ بھئی یہ حج کو جائے گا، یہ عمرے کو جائے گا، یہ علم حاصل کرے گا، یہ کلیکٹر بنے گا، یہ ڈی جی بنے گا، یہ ڈی ایم بنے گا، یہ ایس ڈی ایم بنے گا. یہ سارے کے سارے اللہ نے اس کے مقدر میں رکھا ہے. لیکن اس کے ساتھ شرط لگا دی. وہ شرطیں کیا ہیں کہ بھئی جو کام اس کے لیے کرنا ضروری ہے، جیسے مثال کے طور پر زمین کے اندر پانی تو ہے لیکن کھودنا ضروری ہے. بغیر کھودے پانی کنویں سے نہیں نکلے گا، بور ٹویل سے نہیں نکلے گا. مقدر میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے ہی رکھا ہے کہ بھئی آپ کو کچھ کرنا ہے. جب آپ تھوڑا کریں گے، وہ کہتے ہیں نا تدبیر کے دستے زرری سے تقدیر درخشاں ہوتی ہے. تدبیر کے دستے زرری سے تقدیر درخشاں ہوتی ہے. قدرت بھی مدد فرماتی ہے جب کوشش انسان ہوتی ہے. اگر کوشش سے ہاتھ دھو کر بیٹھ جاؤ گے تو پھر جو ہے مفلوج ہو جاؤ گے، دوسروں کی طرف جو ہے منتظر رہو گے. قرآن نے کہا ادو الزکات، زکات دو. ارے بھئی زکات دینے کی طاقت کب آئے گی؟ کچھ کرے گا تو زکات دینے کی طاقت آئے گی نا. اور کچھ نہیں کرے گا، خود ہی جو ہے وہ غافل رہے گا، کام نہیں کرے گا، کمائے گا نہیں تو زکات کیسے دے گا؟ قرآن نے یہ نہیں کہا کہ تم زکات لو. قرآن نے کہا زکات دو، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکات. اب زکات کون دے اور کون لے؟ اور زکات کہتے کس کو ہے؟ تو زکات کے معنی میں نے آپ کو بتایا کہ زکات کہتے ہیں تزکیے کو، یعنی پاکی کو، مال کو پاک کرنا. نصاب مقرر کیا ہے اس کا شریعت نے. نصاب کس کو جو ہے، کون زکات جو ہے دے گا؟ سرکار نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ چیزوں کے اوپر بیان فرمایا ہے. ایک تو ہے سونا. وہ سونا نہیں جو ابھی جیسے کچھ حضرات سو رہے ہوں گے، وہ سونا نہیں جن کو عام زبان میں ہم سونا اور چاندی تعبیر کرتے ہیں. تو ایک تو ہے سونا. کتنا ہونا؟ سرکار کے زمانے میں دینار چلتا تھا تو 20 دینار، جو آج کے زمانے میں 7.5 تولہ سونے کے برابر ہوتا ہے. چاندی سرکار کے زمانے میں درہم چلا کرتے تھے، وہ چاندی کے ہوا کرتے تھے. تو درہم 200 درہم، جو آج کے زمانے میں فقہاء نے، علماء نے اس کو جو ہے وزن کر کے 52.5 تولہ چاندی بیان کیا ہے. اب جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا یا 7.5 تولہ بھی نہیں ہے اور 52.5 بھی نہیں ہے، دونوں تھوڑا تھوڑا ہے، تو اگر وہ 52.5 تولہ چاندی آج کے زمانے میں رقم 30-35 ہزار کی ہوتی ہے، جو بھی ہوتی ہوگی مارکیٹ کے اندر سکہ رائج الوقت غالباً 35 ہزار، 47 ہزار، ہاں 47 ہزار مارکیٹ کے اندر جو ہے زکوٰۃ کا 20 نصاب یہ ہو رہا ہے. تو اب اتنا پیسہ اگر جس کے پاس ہے اور اس پیسے پر پورا سال گزر گیا، دیکھیے اللہ نے کیسا نظام بنایا. آ گیا پیسہ تو زکوٰۃ دے دینا نہیں. وہ پیسہ جب آپ کے پاس آیا، اس پر ایک پورا سال گزرا، 1 سال حال علیہ الحول، اس پر ایک پورا سال گزرنے کے بعد آپ کے اوپر اللہ کی طرف سے زکوٰۃ
فرض ہوئی اگر 52.5 تولہ 47,000 روپے کی قیمت کی چاندی آپ کے پاس ہے، یا اتنے سونے کی قیمت آپ کے پاس ہے، یا اتنا روپیہ آپ کے پاس ہے، اور اس پر سال گزر گیا، تو فرمایا کہ اس میں آپ کو زکوٰۃ دینا فرض ہو گیا۔ اب کتنا دے گا؟ تو نصاب کو جو ہے بتا کر یہ فرمایا کہ جتنا روپیہ آپ کے پاس ہے اس کا 40واں حصہ، یعنی اگر 40,000 ہے تو 1,000، اور لاکھ کے حساب سے اگر بات چلی تو 2,500 روپیے، 1,00,000 روپیے اگر آپ کے پاس ہے۔ اب کسی کے پاس سونا بھی نہیں پورا، چاندی بھی نہیں پوری، اور اتنا روپیہ بھی نہیں ہے، 10,000 نقد ہے، بیلنس ہے، اور 20-25 ہزار کی چاندی ہے، اور 10-15 ہزار روپے کا سونا ہے، تو یہ سارا کے سارا ملایا جائے گا اور اس کی جو ہے قیمت بنائی جائے گی۔ وہ اگر جو ہے 47,000 روپے کی برابر ہوتا ہے فی زماننا، تو وہ زکوٰۃ کا نصاب بنتا ہے، زکوٰۃ اس کو دینا فرض ہوتی ہے۔ اب یہ تو ہو گیا سونا چاندی کا، اور اتنا تو جو ہے اس میں غفلت کیا ہوتی ہے کہ ماں بہنیں جو ہیں وہ تھوڑا تھوڑا کر کے بناتی ہے، گھر میں ہوتا ہے، اور آدمی کی توجہ ادھر ہوتی نہیں ہے، اور آدمی باہر کے باہر جو ہے اگر اس کے پاس کچھ نظر نہیں آتا تو وہ خیالی پلاؤ ذہن کے اندر بنا لیتا ہے، اور وہ اپنے آپ کو خیالی غریب بنا لیتا ہے۔ ارے بھائی زکوٰۃ دو، اپنے پاس کیا، اپنے تو غریب ہے، یہ خیالی غریب ہے۔ نہیں، گھر میں جو ہے آپ کو دیکھنا پڑے گا، ماں بہن سے پوچھنا پڑے گا، اور ان کے پاس جتنا ہے وہ، اور ہمارے پاس اگر 10 روپیے بھی جیب میں ہیں تو یہ سب ملا کر، اور یہ کب سال پورا اس پہ گزرے گا تب۔ اب سال کیسے گزرے گا؟ تو آپ کو سال کا مہینہ اور مہینے کا دن مقرر کرنا پڑے گا۔ جیسے آج مثال کے طور پر 22واں روزہ ہے، تو 22ویں روزے کی مغرب سے پہلے آپ کے پاس جو ہے 1,00,000 روپیے آ گئے، تو اب آج آپ تاریخ ڈال لیجئے کہ 22ویں روزے کو مغرب سے پہلے میرے پاس 1,00,000 روپے آئے، تو آج آپ کو زکوٰۃ نہیں دینا ہے۔ اب یہ 1,00,000 روپیے سال بھر چلتے اگلا رمضان جب آئے گا، اور وہ اگلا رمضان آنے کے بعد میں 22ویں روزے کی مغرب تک کے وہ وقت ہوگا، وہ وقت گزرے گا، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فرض ہوگا کہ اب زکوٰۃ دے۔ یہ ہے سال گزرنے کا مطلب۔ اب ہم دن مقرر کرتے ہی نہیں، دن مقرر کرنا چاہیے۔ اور نصاب کتنا؟ تو سارا نصاب جو ہے شروع سال کے اندر جو تھا 1,00,000 روپے آئے تھے، اب وہ اور نور اس کے اندر ہوتا رہا، خرچ آمد و جامد ہوتی رہی، خرچ ہوتا رہا، بڑھتا رہا۔ اب سال کے آخر میں جب 22واں روزہ آیا تو 1,00,000 روپے ہمارے پاس آئے تھے، ہم نے دیکھا کہ 2,00,000 روپے ہو گئے، تو اب آپ کو 2,00,000 کی زکوٰۃ نکالنا پڑے گی۔ اور اگر دیکھا کہ بھئی 1,00,000 روپے شروع کے اندر تھے اور اب 50,000 رہ گئے، تو اب آپ کے اوپر 50,000 کی زکوٰۃ ہے۔ آسان مسئلہ ہے۔ غلطی کیا ہے کہ ہم دن مقرر نہیں کرتے۔ جس دن بھی ہمارے پاس جو ہے زکوٰۃ کے نصاب کے برابر پیسہ آ گیا، 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر رقم ہمارے پاس جمع ہو گئی، تو اس دن کو مقرر کر لیا جائے، اور آئندہ سال کا وہ دن پھر درمیان میں آپ کے پاس کتنا ہے، 30,000 رہ گئے یا 40,000 رہ گئے، تو آپ کے اوپر زکوٰۃ ہی نہیں آتی، اس لیے کہ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت ہو ہی نہیں رہی، آتی نہیں ہے زکوٰۃ، اس لیے اللہ کی طرف سے کوئی پکڑ نہیں۔ لیکن جیسے ہی اتنی قیمت ہو جائے گی آپ کے اوپر زکوٰۃ واجب ہو جائے گی، دینا ضروری ہوگا۔ زکوٰۃ کی رقم کو روکنا نہیں چاہیے، اس لیے کہ زکوٰۃ تو مال کو پاک اور صاف کرنے کا ذریعہ ہے۔ بہرحال ٹائم اجازت نہیں دیتا، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زکوٰۃ کے بہت سارے مسائل ہیں، آپ علماء سے پوچھ سکتے ہیں۔ تو بہرحال یہ رمضان کا مہینہ ہے، اور رمضان کے مہینے میں بہت کم دن ہمارے پاس رہ گئے ہیں۔ ہم زیادہ سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کریں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنے مسائل کو رکھے، دعاؤں کا اہتمام کرے، اور اپنے نجی معاملات کو بھی اللہ کے سامنے رکھے، اور امت کے معاملات کو بھی اللہ کے سامنے رکھے، اور خاص طور سے توبہ کا اہتمام کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو توبہ کرنے والے بندے پر جو ہے بڑا پیار آتا ہے۔ اللہ فرشتوں سے عرض کرتے ہیں کہ دیکھو جن کے بارے میں تمہارا گمان
یہ تھا کہ یہ ایسے ہوں گے ایسے ہوں گے. دیکھو آج اس کو کسی نے منع نہیں کیا. یہ حمام کے اندر ہے، ٹھنڈا پانی رکھا ہوا ہے، روم کے اندر ہے، ٹھنڈا پانی رکھا ہوا ہے، لیکن اس کو جو ہے ہمت نہیں ہے کہ گلاس بھر کر پانی پی لے روزہ کھولنے کے وقت سے پہلے. فرشتوں دیکھو بتلاؤ اس کو کس چیز نے روکے رکھا ہے. فرشتے کرتے ہیں باری تعالیٰ آپ کی شان ہے اور آپ ہی مصلحت کو جانتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں کہ اس کو سوائے میرے ڈر اور خوف کے کسی اور چیز نے روکا نہیں. قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. قرآن نے فلسفہ بیان فرمایا کہ روزے کا فلسفہ یہ ہے کہ اللہ کا ڈر اور خوف ہمارے اندر پیدا ہوگا. اللہ پاک سے دعا ہے کہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.